بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Topic: how to trust Allah. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر. How to build our trust towards Allah. امام، آپ کسی سے بات کریں بولتے بالکل ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن کتنا ہے؟ اس میں اللہ کیا بول رہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارا مددگار، ہمارا وکیل، ہمارا کفیل صرف اللہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہاری مدد کرتا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہ پورے 10 دن میں اگر میں اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرا تو ہماری لائف کیسے گزرتی ہے. آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کو بھی سامنے رکھ کے میں بات کروں گا. کچھ نبیوں کے واقعات آئیں گے کہ کیسے انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ کی ذات کے اوپر تو اللہ نے ان کو کیا عطا کیا. ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا اف یو ٹرسٹ یور اللہ. یہ تمہارے بیک آف یور مائنڈ رہنا کہ میرا مددگار اللہ. اہل بیت کے وسیلے سے مانگنا، اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے وہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم کو ملا ہے. یہ یاد رکھو، اہل بیت کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں کر سکتے آپ. اس لیے کہ انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کیسا کرنا، انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ پہ ٹرسٹ کیسے کرنا، انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ تمہارا مددگار کیسے ہو سکتا. اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا، ان کے ذریعے مدد کرتا. آئی ایم ویری کلیئر پہلی مجلس میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو چھوڑ کے، معصومین کو چھوڑ کے ہم اللہ کی مدد لیں گے. اللہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اگر ان کے ساتھ رہو گے، اہل بیت کا واسطہ دو گے، اہل بیت کے نام کو لے کر تم بارگاہ الہی میں جاؤ گے تو تمہارا ٹرسٹ خود بخود بلڈ ہوتا ہے، تمہاری مدد تم کو خود بخود آتی ہے. لیکن یہ جو زمانہ ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں 1000 واقعات ہیں کہ آج کے زمانے میں تم اپنے اللہ کے اوپر اگر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہاری ہر دور میں، لیکن آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ایول ورلڈ ہے، ہر طرف شیطانیت ہے، ہر طرف ظلم ہے. لیکن وہی لوگ آج بچے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ اور معصومین پہ بھروسہ کیا. کربلا آپ کے سامنے، کربلا پورا وہی ہے. کربلا مولا میں اس وقت 61 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف پوری دنیا کی طاقت تھی، نون ورلڈ، اس وقت کا نون ورلڈ کا حاکم تھا یزید. یزید کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی، صرف سیریا پہ اس کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یزید کی اس وقت کی نون ورلڈ کے اوپر آدھا حصہ اسلام پہ تھا. ایران میں اسلام تھا، یمن میں اسلام تھا، پورا مڈل ایسٹ اسلام پہ تھا، سینٹرل افریقہ تک اسلام تھا. یہ ساری حکومت کا وہ حاکم ظالم بنا ہوا تھا. اور اس نے یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کربلا کا جو ہوا. ایک طرف لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں ملینز کی تعداد میں یزید کے فالوورز تھے، اور حسین صرف 72 کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کتنا بھروسہ تھا. مولا حسین تو امام ہے، لیکن جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو اللہ پہ کتنا بھروسہ تھا اور حسین پہ کتنا بھروسہ تھا کہ جس کا نتیجہ 1400 سال کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے. کتنا بھروسہ، کتنا ٹرسٹ تھا مولا حسین کے اوپر. وہ ٹرسٹ کو ہم کو بلڈ کرنا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. اس کا ورد کرو، اس کا ورد کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے لیے تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو آبسٹیکلس ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں جو رکاوٹیں ہیں، جو تمہارے کام منہ تک آ کے رک رہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے راستے کھلتے جائیں گے، راستے کھلتے جائیں گے. اس کے لیے کہا گیا کہ اس آیت کا ورد کرو اور اپنے ٹرسٹ کو، اپنے یقین کو ٹورڈز اللہ معصومین اس کو بڑھاتے جاؤ.
آپ کے سامنے یہ پھر بول رہا، یہ مثال ہے آج کی، 8 دن بھی نہیں ہوئے، کسی کو یقین تھا، کوئی دنیا میں سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے ایک غریب ملک، کیا بول رہا ہے، ایک غریب ملک جس کے پاس کوئی ریسورسز ظاہری طور پہ نہیں ہے، ہر دنیا سے کٹا ہوا ہے، کوئی مدد نہیں ہے، اور اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آج کے دور کا سب سے بڑا شیطان ہے مڈل ایسٹ میں نام تھوڑی لے رہا ہوں، کئی شیطان ہیں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا نہیں ہوں۔ کیا بول گیا میں؟ جو آپ سمجھتے سمجھو، میں نے تو ایک ہی جملہ بولا، شیطان بولا، جو بھی شیطان ہے۔ تو سب سے بڑا شیطان جس نے سارے ملکوں کو لوکل ختم کیا، میں اس کے نام نہیں لینا چاہتا، ممبر سے میری حدیث لائیو جاری، وہ سارے ملکوں کو، چھوٹے چھوٹے جو ملک تھے سب کو ختم کر دیا۔ آخری اب آیا تھا ان کے اوپر کہ ان کو بھی ختم کر کے میں بڑے آرام کے ساتھ گزاروں گا، ڈکٹیشن دوں گا سب کو، ابھی دے رہا ڈکٹیشن کہ ساری جگہ پہ اس کی حکومت ہوگی، ساری جگہ پہ اس کے ہی لوگ آ گئے۔ اب ایک ہی علی والا تھا، ایک ہی علی والا تھا جو طاقت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ کیا بول گیا میں؟ طاقتوں سے وہ ڈرے جس کا امام علی نہ ہو۔ جو قوت پروردگار کا مظہر ہے اس کا نام علی۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، قوت پروردگار کا مظہر ہے میرا مولا، ساری طاقتیں جو اللہ کی ہے وہ میرے مولا کے پاس ہے۔ تو وہ ڈرے، ان کو یقین تھا اس لیے یہی کامیاب ہوئے۔ آپ کو مجھ کو بھی محبت ہے مولا سے، ہماری زندگی مولا کے اوپر ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ امام کے اوپر گزر رہا ہے، محبت میں گزر رہا ہے، لیکن کتنا یقین ہے؟ ہم بولتے زبان سے، ٹپ آف دی ٹنگ سے، ٹپ آف دی ٹنگ سے بولتے ہیں، اندر نہیں، ہمارے پاس وہ یقین نہیں ہے۔ لیکن یہ یقین ان کے پاس ہے۔ دوستو، دنیا کے حالات کو دیکھ کر اپنے یقین کو بلند کرو کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے علی اور حسین کی، اس طاقت نے بتا دیا کہ ظالم کتنا بھی بڑا ہو، اگر ہم حق پہ ہیں تو کامیابی ہماری۔ کیا بول رہا میں؟ کیا بول رہا میں؟ Try to understand what I'm saying۔ کہ اگر کتنی بھی بڑی طاقت آئے تمہارے سامنے، اگر تم حق پہ ہو تو امام کی مدد ہوتی ہے۔ کربلا ہمارے لیے مثال ہے، پوری طاقت ایک طرف تھی، شیطانی طاقت، اور حسین اکیلا تھا۔ حسین اور حسین کے ساتھیوں نے وہ کام کر گئے کہ طاقتوں سے ٹکرانا یہ تو ہمارا کام ہے۔ ارے میں کیا بول رہا ہوں؟ تم جس امام کو مانتے وہ جانتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ زمانے کے امام کو نہیں معلوم کہ یہ طاقت کیا کرے گی؟ لیکن اگر تمہارے پاس یقین ہو، تم اس کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، معصومین پہ بھروسہ کرو، تو معصومین تم کو اس طرح نکال کے باہر لاتے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جب ان پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تمہاری عزت کو بھی بچا لیتا۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ آج اس ملک کی عزت بچی، پوری دنیا میں شیعت کی عزت بچی، اسلام کی عزت بچی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے، اس لیے کہ جو دوسری کنٹریز ہیں، میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا، وہ تو نام کے لیے اسلام پہ ہے، لباس اسلام کا ہے، ارے یار ڈریس اسلام کا ہے، وہ یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ ایک ملک تھا کہ جس نے اسلام کی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ظاہری طور پہ۔ یہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے، اس لیے نہیں ڈرے
کہ ان کا امام کا میسیج یہی ہے، معصومین یہی کہتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے اور کسی سے مت ڈرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو دنیا کا کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سورہ توحید کی تلاوت کرو یہ فرسٹ 10 days میں۔ سورہ توحید سمجھ رہے؟ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد، یہ بچوں کو بھی بول رہا ہوں، کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرو دن بھر، اور مولا حسین کو ہدیہ کر دو۔ تم خالی یہ سورہ قل کی برکت دیکھو گے۔ سورہ قل ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا 114 سوروں میں جو مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا۔ دوسرے سوروں میں ذکر ہے اللہ کی وحدانیت کا، لیکن سورہ قل کمپلیٹ وحدانیت اللہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر رہا کہ نہ اس کا بیٹا ہے نہ یہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سورہ قل مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے، اس لیے کہ قرآن مولا حسین صامت ہیں اور یہ ناطق، حسین ناطق ہے اور قرآن یہ صامت ہے۔ تو کثرت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مولا حسین کا جو ورد تھا نا وہ سورہ قل تھا۔ امام حسین کثرت کے ساتھ سورہ قل کی تلاوت کرتے تھے، چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے۔ تو میری ریکویسٹ آپ سے، میں نے کل خیزرباد کی مجلس میں شاید بولا ہے، آقا بہجت بھی یہی کہتے کہ پہلے 10 دن اگر تم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے، تم اپنے یقین کو بدلنا چاہتے، بلند کرنا چاہتے، تم اپنے فیتھ کو بلند کرنا چاہتے، تمہارا بلیف سٹرونگ ہو، تمہارے لائف کے آبسٹیکلز دور ہو، تو تفصیل کے پڑھتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور امام حسین کو ہدیہ کرو۔ 1 پڑھو، 10 پڑھو، 20 پڑھو، 100 پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ وضو سے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کی اس سورے کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد بچے ایگزامینیشنز میں جا رہے تم، یا کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی بزنس کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، اس کے اوپر بھی سورہ قل پڑھو گے تو اللہ اس سورے کی برکت سے شفا دے دے گا۔ لیکن وہی بات، یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہوگا، جنگ بدر میں سیکنڈ اسلامک بیٹل میں جو کثرت سے سورہ پڑھا گیا تھا وہ یہی سورہ تھا جو یقین کو، بلیف کو اسٹرانگ کرتا۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ ایون تم ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو تو سورہ قل کی تلاوت کرو۔ 5 دفعہ سورہ قل پڑھ کے ایسا چھوڑ دو، بڑی بڑی ہستیاں ہٹ جاتی سامنے سے۔ میں ہیلپ لیس کہ میرے پاس ٹائم کا پرابلم ہے۔ سلوات پڑھ لیں محمد